آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے, میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے, گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, اور انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یہ نہیں آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں, ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا, اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے, اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے, بھائی اس کو مانو, کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب, ابا تو نہیں کہہ رہا نا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, وہ کہہ رہے میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے,
تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر گوشت نکلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی؟ پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ ہی نہیں, میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا, تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما يؤخرهم ليوم, اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, حیرت کے مارے, خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا, لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے, اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں, صرف ایک معمولی سی مثال, اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے, انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا, آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے, ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس, خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں, جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا, ایک بیج کے 2 بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتے ہیں نہیں. اس نے کیا کیا, اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے, بھائی یہی کہیں گے نا. کہے گا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع, ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع. آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو, یہ تو کوئی نارمل ہے, کوئی چیز نکل گئی ہوگی اس سے, پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے. وہ بڑھنا شروع ہوئی, بڑھتے بڑھتے کیا ہوا, اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے, خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو, کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے, تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ کروڑوں کھربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا, اس میں سافٹ ویئر کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع. ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا, لیکن نہ ایک پلاننگ ہے. وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے, وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, توری کی بیل, پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے, پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے, اور اس ملاپ کے نتیجے میں
اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر, یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو, ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا, بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا, ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا, خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بیج ایسا وجود میں آ گیا کھربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ آپ کہو گے یار یہ ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. آپ نے اس خربوزے کو کاٹا, میٹھا, اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے.